السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو انڈو پاک کے جغرافیے پہ ہم نے وہاں چھوڑ دی تھی جہاں پہ ہم نے درہ خیبر کا ذکر کیا تھا۔ تو ہمالیہ اور اس ہندو کش میں کہیں بھی ایسا قدرتی درہ نہیں ہے جو زمین کی سطح کے برابر ان کو کراس کر سکے۔ جو بھی ہے وہ ہزاروں فٹ اونچائی پہ ہیں۔ یہ واحد درہ ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ دریا کے ساتھ ساتھ ہے۔ چترال سے ایک دریا نکلتا ہے، کنہار ریور کہہ لیں، دریا چترال کہہ لیں۔ وہ ارندو کے مقام پہ افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے نورستان کی طرف سے، بدخشاں کی طرف سے ایک دوسرا دریا آتا ہے، اس میں مکس ہو جاتا ہے۔ وہ دریا چھوٹا ہے اور دریا چترال جو ہے بڑا ہے، تو یوں کہہ لیں کہ وہ چھوٹا دریا آ کے اس بڑے دریا میں مکس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کنڑ سے ہوتا ہوتا جلال آباد جاتا ہے۔ جلال آباد میں کابل کی طرف سے آنے والے ایک دریا کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے، دریائے کابل کے ساتھ، تو اس کو دریائے کابل کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور یہی ایک قدرتی درہ ہے۔ ان ہزاروں کلومیٹر پہاڑوں میں یہی ایک قدرتی درہ ہے جو دریا کے ساتھ ساتھ یہ اس پہاڑی سلسلے کو دو حصوں میں یوں سمجھ لے کہ تقسیم کر لیتا ہے، یا یوں سمجھ لے کہ انڈو پاک کو سنٹرل ایشیا کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہی وہ سرزمین تھی جس پہ تینوں بر اعظموں کا، ایشیا، یورپ، افریقہ کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ یہ راستہ اس وقت بند ہوا جب انگریز نے آ کے یہاں پہ قبضہ کیا، اور روس آ گیا تھا۔ تاجکستان، ازبکستان، ان ممالک تک روس آ گیا تھا۔ تو پھر ہندوستان کی سرحدیں لگ رہی تھیں روس کے ساتھ، تو ان دونوں نے، یعنی برٹش پاور نے اور یو ایس ایس آر نے، واخان کی پٹی جو ہے اس کو ایک اپنے بیچ میں سرحد بنا لیا، تاکہ ان دونوں کی آپس میں سرحدیں نہ ملیں، اور وہ واخان کی پٹی انہوں نے افغانستان کو دے دی۔ اور اس کے بعد یہ جو روٹ تھا، یہ سلک روٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ بند ہو گیا۔ دوسرا، انگریز جو چائنیز جو تھے، وہ چونکہ تجارت میں حاوی تھے، تجارت کا فائدہ ان کو پہنچتا تھا، تو انگریز نے جیسے ہندوستان پہ قبضہ کیا، ویسے ہی وہ ان کے ساتھ افیون کی جنگیں چھیڑ دیں، اور ان کو افیون سپلائی کرنے لگے۔ افیون کی جنگیں مشہور جنگیں ساری دنیا جانتی ہے، جس میں مکاؤ اور ہانگ کانگ، یہ انہوں نے اپنی منڈیاں بنا لی، اور تقریباً زبردستی سے، کہیں کہ زبردستی اپنے ساتھ شامل کر لیا برٹش نے۔ تو ان تین بر اعظموں کا جب یہ درہ خیبر سے نکل آتے تھے، پشاور پہنچ جاتے تھے، تو پھر جو ان کو جو سب سے بڑی مشکل ہوتی تھی، وہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کا جو جنکشن ہے، اور وہ سارے پہاڑی علاقہ ہے، اور دریائے سندھ جیسا عظیم الشان دریا ہو اور کابل جیسا دریا ہو، یہ بڑے دریا ہیں۔ اب جب ان پہ ڈیم نہیں تھے بنے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ اب اتنے بڑے ہیں، تو جب ڈیم نہیں ہوگا تو تب کیا حالت ہوگی؟ تو اس کو کراس کرنا تھا۔ دوسرا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، تو اس میں سے کوئی فوج نہیں تھی گزر سکتی۔ پھر اکبر اعظم نے آ کے دریائے سندھ اور دریائے کابل جہاں جا کے ملتے ہیں، اٹک کا مقام ہے، دریا کے اس طرف خیر آباد ہے، دریا کے اس طرف اٹک ہے، وہاں پہ ایک قلعہ بنایا، اور وہاں سے ہی یہ سوابی، چار سدہ اور مردان کا یہ جو علاقہ ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ یہ تکون سی ہے، وہاں پہ ایک طرف یہ علاقہ نظر آتا ہے، ایک طرف خیر آباد نظر آتا ہے، اور ایک طرف اٹک کا علاقہ نظر آتا ہے، اکبر بادشاہ کا جو قلعہ تھا۔ پھر انگریزوں کی بھی چونکہ
یوسفزئیوں کے ساتھ، محمدزئیوں کے ساتھ، یعنی جو اس علاقے میں آباد ہیں، ان کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں. تو انگریزوں نے بہتر سمجھا اور انہوں نے بھی اٹک کے قلعے کے اس طرف وہ پل بنایا تاکہ پشاور تک اور آگے تک جا سکیں. تو پرانے زمانے میں جتنے بھی جنگجو آتے تھے، ایک تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمالیہ سے کوئی جنگجو کراس کر کے ہندوستان پہ حملہ آور نہیں ہوا. ساری تاریخ میں، ہزاروں سال کی تاریخ میں جو بھی آیا ہے درہ خیبر کے ذریعے آیا ہے. تو سب جنگجو آتے تھے اور پھر چونکہ خیر آباد کے مقام پہ یا اٹک کے مقام پہ دریاؤں کو کراس کرنا ناممکن تھا. پہلے تو وہاں تک فوج لے جانا ہی ناممکن تھا کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے سارا. تو ان کو میدانی علاقہ چاہیے ہوتا تھا. تو وہ چارسدہ کے مقام پہ اس کو کراس کرتے تھے. چارسدہ کا اگر دیکھا ہو آپ نے قبرستان تو وہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. وہ انہیں جنگوں کی وجہ سے ہے. ہزاروں سال یہاں پہ اسی وجہ جنگیں ہوتی رہیں. اور میل ہا میل قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے. کوئی چارسدے والا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ پورا قبرستان دیکھا ہے. تو چارسدہ کے مقام پہ 3 دریا آ کے ملتے ہیں: دریا سوات، دریا لنڈاکے اور دریا کابل. اور اس سے تھوڑا سا نشیب میں جا کے یہ ملتے ہیں. تو چارسدہ کے مقام پہ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو وہاں سے ان کو کراس کرنا آسان ہوتا تھا. تو وہاں سے کراس کر کے چارسدہ سے مردان سے سوابی ہوتے ہوئے ہنڈ کے علاقے سے، جہاں پہ دریا کا پارٹ بہت زیادہ چوڑا ہے، دریا سندھ کا، وہاں سے دریا سندھ گزرتا ہے تو وہاں پارٹ بہت زیادہ چوڑا ہے. تو اس چوڑے پارٹ کی وجہ سے وہاں سے دریا کراس کر کے ہندوستان پہ حملہ آور ہوا جاتا تھا اور یہیں سے ساری تجارت بھی ہوتی تھی. اسی لیے راجہ جے پال اسی علاقے کے ہنڈ کا حکمران تھا اور یہ وہاں سے ہنڈ سے افغانستان کے لغمان تک، پشاور، یہ سارا کے پی کے سارا، اور کشمیر اور پنجاب، آدھا پنجاب سمجھ لیں، یہاں تک اس کی حکومت تھی راجہ جے پال کی. بہت بڑی سلطنت تھی اس کی اور بہت امیر بھی تھا، اسی وجہ سے کہ ساری تجارت اس کے راستے سے گزرتی تھی. تو یہی علاقہ جو ہے یہ بادشاہوں کی نظر میں ہوتا تھا کیونکہ 3 براعظموں کی تجارت اسی راستے سے گزرتی تھی، ہنڈ کے راستے سے. ہنڈ، چارسدہ اسی راستے سے گزرتی تھی. تو ہر بادشاہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس پہ قبضہ کروں. سکندر اعظم جب آیا ہندوستان تو اس نے اسی علاقے میں اپنی افواج چھوڑی تھی، کسی اور جگہ نہیں تھی چھوڑی. چندر گپت موریہ، بہار کا ایک شہزادہ، تو اس کی اسی علاقے پہ نظر تھی، اسی لیے اس نے اس علاقے کے پاس ٹیکسلا کے مقام پہ اپنی سلطنت بنائی. پھر اشوک اعظم کے وقت میں اس علاقے سے ان کو بھگا دیا گیا رومنس کو، اور یہ چلے گئے کالام کے درے میں، کمراٹ کے درے میں، چترال کے درے میں اور نورستان کے درے میں. ان 4 دروں میں یہ جا کے پھیل گئے. اس کے بعد پھر آئے، پھر یہاں سے بھگا دیے گئے، پھر یہ جا کے مستقلاً اسی علاقے میں آباد ہو گئے. تو اس علاقے کی اس جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے کہ 2 طرف دریا ہیں اور 2 باقی پہاڑ ہیں. اب اس میں یہ مالاکنڈ کا علاقہ، سوات، چترال، یہ سارا کچھ، یہ سوری چترال نہیں، دیر اور بشام، سوات، یہ سارے علاقے اسی علاقے کے ساتھ یہ سوابی، چارسدہ اور مردان کے ساتھ ہی آتے ہیں. یہ اس کے پہاڑی علاقے ہیں. تو ہر بادشاہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس جگہ کو قبضہ کرے. سکندر اعظم نے قبضہ کیا. اس کے بعد وائٹ ہنڈ یہاں پہ آئے، انہوں نے حملہ کیا. شہاب الدین غوری، محمود غزنوی کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے راجہ جے پال کو شکست دی اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیا. اور اگلے 157 سال، سلطان ایوبی کے بعد 157 سال تک سلطان ایوبی کی اولاد اس علاقے سے پنجاب اور افغانستان پہ حکومت کرتی رہی کیونکہ وہاں پہ غوریوں نے اور سلجوقوں نے ان کی سلطنت چھین لی تھی. سلجوقوں سے بعد میں غوریوں نے اور خوارزمیوں نے سلطنت ان کی ختم کر دی. تو 157 سالوں نے یہاں پہ حکومت کی. لیکن پھر جب غوری آیا، سلطان شہاب الدین غوری، تو اس کو پہلی شکست اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ یہاں سے جاتے ہوئے اس کی فوج کا بڑا نقصان ہوا تھا، اس لیے پرتھوی راج چوہان سے اس کی پہلی شکست ہوئی تھی.
दूसरी दफ़ा बहुत तैयारी से आया और उसने इस इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो इस वक्त था वो लाहौर था, जिसे पुराने ज़माने में सलातूर भी कहा जाता है। ह्यूंग सांग ने अपनी किताब में उसका जिक्र भी किया है कि इस इलाके में 3 बड़े शहर हैं, हन, लाहौर और आरियाना, और ये इतने बड़े शहर हैं कि आपस में मिल गए हैं। तो उस लाहौर को उसने ज़मीन के साथ मिला दिया, क्योंकि लाहौर से सुल्तान महमूद गज़नवी की औलाद जो थी वो हुकूमत कर रही थी, तो उसने इसको मलिया मेड कर दिया। और फिर ये लोग जाके इन्होंने पंजाब का वो लाहौर बसाया जिसे हम लाहौर कहते हैं। फिर काफ़ी अरसा बाद अंग्रेज़ों के वक्त में आके ये लाहौर फिर रिस्टोर हुआ, तो इसको छोटा लाहौर का नाम दिया गया। हाँ, यहाँ पे अभी वो शाही मकबरे, शाही सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो इस इलाके की अहमियत मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे ये जोग्राफिया जो है मुझे क्लिक करता है कि इस जोग्राफिया पे मैं काम करूं। जैसे मिडिल ईस्ट के जोग्राफिया पे मैं काम करता हूं, मुझे जहन में क्लिक करता है कि इस जोग्राफिया पे भी काम करूं, कि इसमें कुछ है, ये आखिर ज़मा के साथ इसका कोई ताल्लुक़ बनेगा। अब मुझे नहीं समझ आती कि क्या बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। इमाम मेहदी, दज्जाल, इनके साथ इसका ताल्लुक़ बनेगा। एक तो खुरासान की हदीस भी है, वो भी है, लेकिन और क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। ये मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत से लोगों को अभी इसकी समझ नहीं आएगी। ये अभी एक बिल्कुल नई सोच है, बिल्कुल एडवांस बातें हैं। हो सकता है बहुत अरसे बाद आपको इसकी समझ आए। तो इंशाल्लाह ये इस इलाके की अहमियत थी। यहाँ पे रामचंद्र जी ने हुकूमत की, यहाँ पे हुनों ने हुकूमत की, यहाँ पे एक साइरस आज़म ने हुकूमत की, ज़ुल्करनैन ने हुकूमत की, यहाँ पे सिकंदर आज़म ने हुकूमत की। इस इलाके की खौफनाकी इस कदर ज़्यादा थी ये वाक़या मैं एक बयान कर दूँ। तैमूर लंग जैसा बादशाह दर खैबर तक आ गया था, लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने इस इलाके से गुजरना है और इस इलाके के ऐसे जंगजू लोग हैं, तो वो वहाँ से पलट गया था वापस, और फिर कंधार गया, और कंधार से कोयटा, कोयटा से मुल्तान, मुल्तान से होता वो उसने दिल्ली पे हमला किया था। तो वो भी इस इलाके में नहीं घुसा, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट रूट था। तो उम्मीद है मैं आज से हज़ारों साल पहले, जैसे ग्वादर और उमाड़ा की बंदरगाहों का मैं पिछली में जिक्र कर चुका हूँ कि वो मसनूई जज़ायर हैं, तो हज़ारों साल पहले जब एक जंग हुई थी जिसे हम कहेंगे कि महाभारता हुई थी, राम जी के बहुत बाद। अब महाभारता मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 13,000 साल पहले हुई थी, और इसी में ये मोहनजोदाड़ो की सल्तनत तबाह हुई थी, और इसी में इस पर एटम बम गिराए गए थे। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रेडिएशन इन मोहनजोदाड़ो, या तो वो आपको बहुत सारी वीडियोस खुल जाएंगे, और उसमें वो एविडेंस भी दिए गए हैं कि अभी तक वहाँ पे वो ताबकारी मौजूद है। तो इस इलाके को तबाह करने के लिए महाभारता यहाँ हुई थी। और महाभारता का एक शहर शवा या शिवा, अभी उसको शवा कहते हैं, पुराने ज़माने में शिवा होगा, वो अब भी हमारे स्वाबी में एक छोटा सा गांव है। सिकंदर आज़म ने भी यहाँ पे एक शहर बसाया था जिसे अब भी वो मौजूद है, सिकंदरे उसे कहते हैं। पानेनी महाराज जिसने 3,900 साल पहले हिंदी का रस्मुल ख़त ईजाद किया था, उसके नाम पे भी एक गांव अभी तक मौजूद है, और इस 4,000 साल में सिर्फ उसका नाम पानेनी से पाभेनी बन गया है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत से तारीख़ी मकामात हैं, लेकिन चूँकि हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, या हमें जानबूझ के इस तरफ तवज्जो नहीं देनी गई और हमें गलत तारीख़ पढ़ाई गई। तो नदीम मलिक से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर ये हालात सेटल हो जाते हैं, इंडो पाक एक हो जाते हैं, तो ये फिर वही वैसे ही हब बन जाएगा। और बिल्कुल उसकी बात सही है। और ये आलमी ताकतें, ये जो सेहूनी ताकतें हैं, ये कभी नहीं चाहती कि ये जगह फिर सिर्फ हिंदुस्तान की जीडीपी जो है ये दुनिया की 1/4 हो जाए। अगर इंडो पाक दोनों को मिला लिया जाए, तो मैं हिंदुस्तान इसलिए कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।